السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یلقى ابراہیم اباہ فیقول یا ربی انک وعدتنی اللہ تخزینی یوم یبعثون فیقول اللہ انی حرمت الجنت علی الکافرین، رواہ البخاری۔ محترم حاضرین، ابھی آپ لوگوں کے سامنے صحیح بخاری کی ایک حدیث پڑھی گئی۔ حضرات یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت کے حوالے سے اللہ کی رحمت دنیا میں کافر اور مشرک سب کے لیے ہے، چاہے وہ مسلم ہو، مشرک ہو، کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، نصارہ ہو، مجوسی ہو۔ الغرض اس دنیا میں جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں اور جس مذہب کے ماننے والے پائے جاتے ہیں، سب کے لیے اس دنیا میں اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ آخرت میں سب کے لیے اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، صرف آخرت میں مومن بندوں کے لیے ہی اللہ کی رحمت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور آخرت کے دن اللہ کی رحمت صرف مومن بندوں ہی کے لیے ہوگی، مومن کے علاوہ آخرت میں کسی اور کے لیے اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ اللہ مومنوں کے علاوہ کسی اور پر رحم نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک دعا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے اس دنیا میں اللہ سے ایک دعا کی تھی۔ وہ دعا یہ ہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ اے میرے رب تو مجھے آخرت کے دن رسوا نہ کرنا، ذلیل نہ کرنا، خوار نہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کی حدیث میں کہ یلقى ابراہیم اخاہ، جب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے ملاقات کریں گے آخرت کے دن، جب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھیں گے تو اللہ کے پاس آئیں گے ابراہیم علیہ السلام اور کہیں گے اللہ سے یا ربی انک وعدتنی، کہ اے میرے رب تو نے دنیا میں مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا اللہ تخزینی یوم یبعثون، کہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا، ذلیل نہیں کرے گا۔ لیکن میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرا باپ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے، اور بھلا بتاؤ کہ میرے لیے اس سے اور زیادہ ذلت کی بات کیا ہوگی کہ میں اپنے سگے باپ کو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھوں۔ ظاہر سی بات ہے انسان کو اپنے خونی رشتے سے بڑا تعلق رہتا ہے، بڑی محبت ہوتی ہے۔ یہی ابراہیم کے والد جن کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اللہ سے یہ بات کہیں گے، لیکن یہی والد دنیا میں کیا معاملہ کیے تھے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر ہے۔ ان کا کاروبار ہی تھا بت بنانا اور جا کر کے مارکیٹ میں بیچنا، تاکہ لوگ اس کو خرید کر کے عبادت کریں اس کی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا، اپنے باپ کا یہ کاروبار دیکھا، تو اپنے باپ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یا ابتی لما تعبد ما لا یسمع، کہ اے میرے ابو جان
آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ آپ کی کوئی پریشانی کو دور کر سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، ایک انسان اپنے ہاتھ سے بت بناتا ہے، مجسمہ بناتا ہے، مورتی بناتا ہے، پھر اسی کی عبادت کرتا ہے، اس کو پوجتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، تو یہ مورتی جس کو خود انسان نے بنایا، یہ مورتی انسان کے کیا کام آئے گی؟ جس کے پاس کھانے کو رکھا جائے تو نہ وہ خود اس کھانے کو کھا سکتی ہے، اور نہ اگر اس کے پاس کوئی مکھی اور مچھر آ کر کے بیٹھ جائے تو نہ اس مجسمے کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ اس کو دور کر سکے۔ تو انسان کی پریشانیوں کو دور کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اسی بات کو جب ابراہیم علیہ السلام نے دنیا میں توحید کی دعوت دی، تو اسی باپ نے دنیا میں کیا کہا تھا کہ اے میرے بیٹے ابراہیم، تو مجھے نصیحت نہ کر، اگر تو مجھے نصیحت کرنے سے باز نہیں آئے گا تو میں تجھے پتھر سے مار مار کر ہلاک کر دوں گا۔ لیکن اسی باپ کو جب قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں تو تڑپ اٹھتے ہیں کہ میرے سگے باپ جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں اور میں جنت میں جا رہا ہوں۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر کے یہ کہیں گے کہ اے پروردگارا، تو نے دنیا میں مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن تو مجھے ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا، لیکن یہ میرے لیے بہت بڑی ذلت اور رسوائی کی بات ہے کہ میں اپنے باپ کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھوں، لہذا تو میرے باپ کو جہنم سے نکال دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، بخاری کے الفاظ ہیں، یقول اللہ تعالی انی حرمت الجنت علی الکافرین، کہ اے ابراہیم سن لے، جس طرح میں نے دنیا میں تجھ سے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کروں گا، ذلیل نہیں کروں گا، ٹھیک اسی طرح میرا یہ بھی وعدہ ہے، انی حرمت الجنت علی الکافرین، میں نے کافروں پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اور یہ جو تمہارے باپ ہیں آزر، یہ کافر ہے، لہٰذا میں ان کو جہنم سے نہیں نکال سکتا ہوں، اس لیے کہ میرا یہ قانون ہے، میرا یہ وعدہ ہے کہ میں نے جنت کو کافروں پر، مشرکوں پر حرام کر دیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی کافروں پر، مشرکوں پر آخرت کے دن رحم نہیں کرے گا، اللہ کی رحمت ان کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کفریہ اور شرکیہ جتنے بھی کام ہیں ان کام سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ آج بہت سارے مسلم گھرانے اور مسلم سوسائٹی جانے انجانے میں، کچھ لوگ ہیں جان کر کے، کچھ لوگ ہیں نہیں جان کر کے، کفریہ اور شرکیہ کام میں ملوث ہیں، ان کی زندگیوں میں کفر اور شرک کے کام پائے جاتے ہیں، جیسے اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بیماری دور کرنے والا سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اولاد دینے والا سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے کوئی ایسی امید رکھنا جو صرف اللہ سے امید رکھی جا سکتی ہے۔ لہٰذا ہمیں ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اور یہ جو کفر اور شرک کے کام ہیں یہ انسان کی زندگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی بسا اوقات آ جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے کہ اے اللہ، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ چھوٹی سی دعا ہے کہ اے پروردگارا، تو مجھے جان بوجھ کر کے شرک کرنے سے میری حفاظت فرما، اور اگر کبھی انجانے میں، نہ چاہتے ہوئے، نہ جان کر کے مجھ سے اگر کوئی شرک
کام ہو جائے، کفر کا کام ہو جائے تو میں شرک اور کفر کے ان کاموں سے توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ تو لہٰذا ہمیں ہمیشہ شرک اور کفر سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اللہ کی حفاظت مانگنی چاہیے۔ کب نہ جانے ہماری زندگی میں شرک کا کام آ جائے اور ہم اس کو کر گزر بیٹھے اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر رحم و کرم نہ کرے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا سکھلائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، اس دعا کو یاد کر کے صبح شام ہمیں پڑھنا چاہیے۔ تو ہے رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے ہر قسم کے کفر اور شرک کے کاموں سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔